اب میں جسارت کر رہا ہوں جنرل سیکرٹری سندھ نیشنل پارٹی محترم مجید بلوچ صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور آپ لوگوں سے خطاب کریں. محترم مجید بلوچ صاحب. مین وائل میں بلوچ یکجہتی کونسل کے وہاب بلوچ صاحب کا شکر گزار ہوں جو اس پنڈال میں تشریف رکھتے ہیں. آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ دوستو. محترم اختر ایڈوکیٹ صاحب، جنرل سیکرٹری بخشت صاحب، باقی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ایک ایسے شخصیت پہ انہوں نے پروگرام رکھا ہے اور اس کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے. ایک ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ ہر وقت ہمیں ملتا تھا، چاہے کتنے دکھ درد کی کہانیاں سامنے آئیں، کتنی پریشانیاں سامنے آئیں، کتنے قتل و عام کے واقعات ہوئے ہیں، مگر اس شخص نے ہمیشہ خندہ پیشانی سے تمام دوستوں کو حوصلہ افزائی کی ہے. یہ اس کی ایک شخصیت کا حصہ ہے. اور آج کے اس پنڈال میں دو ایسے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یوسف پستی خان کے ساتھ جیل میں تھے. ان میں ایک مخدوم ایوب قریشی صاحب ہے اور دوسرے لیاقت سائی صاحب. ان کی بھی ایک وقت مدت گزرا ہے جیل میں اور اکثر و بیشتر ایوب قریشی ذکر بھی کرتا رہتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ میر حاصل خان بیزن جو بھی انہی کے ساتھ ہی جیل میں تھے. تو اس طرح یہ سیاست آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جہاں تک ہم جیسے سیاسی ورکر ابتدائی طور پہ ڈیموکریٹس لیفٹ ڈیموکریٹ کے ساتھ ہمارا تعلق تھا. بی ایس او سے ہم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور اختر صاحب زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں. مگر اس دوران یوسف پستی خان گو کے ظاہراً سیاست میں انوالو تو نہیں تھا، مگر بلوچ سیاستدانوں سے اور بلوچستان سے اس کی وابستگی کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتے تھے. بعد کے جو حالات آئے 88 کے بعد، 77 کے بعد، بلکہ جب ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا، پہلے تو انہی دوستوں کو یہاں تو ایک خیر دستور ہے مختلف اوقات میں مختلف سازشیں. پہلے پنڈی سازش کیس آیا، اس کا کیا حساب ہوا کسی کو کچھ نہیں پتہ. پھر بنگلہ دیش اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا، اگرتلہ سازش کیس ہوا. اب جو کیس آیا ہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو لاسٹ کیس تھا حیدرآباد سازش کیس، جو الزامات ان کو لگانے تھے ان پہ سب پہ چارج لگا دیے. میر خسرو بیزن جو، عبدالولی خان، خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل، مختلف الزامات. لیکن جس طرح اس کو بنایا گیا اسی طرح اسے توڑا گیا. وہ لوگ باعزت باہر آ گئے. تو بھائیوں، جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے آ رہے ہیں وہ یہ تمام چیزوں کا کرتا دھرتا بنتا ہے. تو اس پورے صورتحال میں چاہے 52 کا 54 کا پنڈی سازش کیس ہو، اگرتلہ سازش کیس ہو، حیدرآباد سازش، یہ سب من گڑت افسانے تھے، وقتی طور پہ لائے گئے اور پھر ان کو کیس کو دبایا گیا. دبا کے ان کو پھر باعزت بری ہو گئے سب باہر ایک ساتھ.
مشرقی پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. جو ہمارے ووٹوں سے وزیر اعظم بننا چاہ رہا تھا، پاکستان کے ووٹوں سے وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، اس کو تو پاور آپ نے دیا نہیں، ایک ملک تو دے دیا آپ نے اس کو. تو یہ سارے جد و جہد میں یوسف مسیح خان اپنے سوچ و فکر کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا ہے، اور مختلف اوقات میں یہ باتیں کرتے بھی ہم رہتے ہیں. جہاں تک جمہوریت کو برا بھلا کہنا اس ملک میں ایک فیشن کا حصہ بھی بن گیا ہے. دوستو، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہاں ایک نوٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ 1 یونٹ توڑ دو، اسے 11 سال جرگہ نے سزا دے دی، اور اسی 1 یونٹ کو بنایا بھی خود ہی، 1 یونٹ توڑا بھی خود ہی. تو یہ ہے ان کا اپنا وسیلہ. تو میں آج بھی جو روز اول سے پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک جو ایک مزاحمتی تحریک کسی نہ کسی شکل میں بلوچستان میں موجود ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی آگے بڑھتا رہتا ہے. آئیے، کیا مارداڑ سے، توپ و بم سے کسی کو ختم نہیں کر سکتے، کسی کی سوچ کو دبا نہیں سکتے، کسی کی فکر کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. یہ وقت کی دھارا پانی کی طرح بہتا جا رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف چلا جائے گا، چاہے آپ کتنی رکاوٹیں کیوں نہ ڈالیں. تو ان رکاوٹوں کو لوگوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کر کے اس ملک میں سب سے پہلا کام جو کیا وہ 1 یونٹ توڑوایا. یہ وہی جمہوری جدوجہد کا حصہ ہے جس پہ صوبے بحال ہو گئے، اور ان صوبوں کی بدولت بقیہ جو اب تو 3 ہی صوبے رہ گئے ہمارے ساتھ، چوتھا تو حکمران ہے، تو ان کو تھوڑی بہت سہولتیں ملی، ان کو روزگار کے مواقع ملے، گو کہ کسی بھی طریقے سے ملے. تو یہ اسی جمہوریت، چھوٹی سی جمہوریت، زیادہ لمبی بڑی نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ آپ کے حصے میں آ رہا ہے. اسی طرح اب الیکشن کا پیریڈ آ رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام پھر اسی جمہوریت کے لیے ووٹ ڈالنے جاتے. تو تھوڑا سا ایک فرق محسوس کریں. میرے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ مختلف طریقے سے جدوجہد جاری ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ جناب حماس بھی فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے، محمود عباس بھی فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے، جنگ تو جاری ہے وہاں پہ. فلسطین ایک لحاظ سے خود مختار بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی اسرائیل کی بالادستی شامل ہے، مگر وہ جنگ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے. اسی طرح 9/11 کے بعد جب دنیا میں بظاہر ایک ہی طاقتور پاور رہا وہ امریکہ تھا، لیکن آج اس 9/11 کے بعد سے لے کے اب تک دیکھیں وہ امریکہ اس وقت کہاں کھڑا ہے. اسے کوریا بھی دھمکیاں دیتا ہے، اسے چھوٹے ممالک بھی دھمکیاں دیتے ہیں. اب تو کامریڈ کیوبا تو وہاں نہیں رہا، مگر کیوبین آج بھی زندہ ہے، اپنے آپ کے وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے. تمام کوششوں کے باوجود لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی اس جدوجہد کا حصہ ہیں. کسی نہ کسی صورت میں منزل ہمیشہ ملتی رہے گی. ہمارا صرف ایک سوال ہے اپنے دو ارباب سے کہ بھئی یہ جو روز آپ مسنگ پرسن لوگوں کو اٹھا کے بند کر لیتے ہیں، مگر اب آپ دیکھیے کہ جی ایک ساتھ کو بند کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے کہ کل 11:30 بجے اسے عدالت میں پیش کیا جائے، اس کے تمام کیسز کو ضمانتیں منظور کر دی جائیں. ہم جو 26 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے لوگ مسنگ ہیں، ان کو بازیاب کریں اور بازیاب کر کے اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے
تو ان کو عدالتوں میں پیش کریں. عدالت اگر سزا دیتے ہیں ہمیں منظور ہے, عدالت انہیں بری کرتا ہے, آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. میں انہی خیالات کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے, میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے, لیکن حیات کی للکار کون روکے گا. فصل آتش و آہن بہت بلند سہی, بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا. اے نئے خیال کی پرواز روکنے والوں, نئے عوام کی تیز تلوار کون روکے گا. دوستو, ہی ہویا مجید بلوچ صاحب